کیا آپ صحت مند ہیں؟ آپ جانتے ہیں صحت مند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمام بیماریوں سے مبرہ ہونا صحت مند ہونے کا حقیقی مطلب نہیں، بلکہ صحت مند ہونے کا مطلب ہے آپ کے احساسات و جذبات اپنی صحت کے بارے میں کیسے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی طرح خود کو چاقو چوبند، قوت و توانائی سے بھرپور، پرجوش محسوس کرتے ہیں، پھر تو آپ صحت مند ہیں، ورنہ آپ بہتر تو ہو سکتے ہیں لیکن صحت مند نہیں۔ اصل میں انسان کیا ہے؟ جذبات اور احساسات کا مجموعہ۔ اس کے مطابق ہی اس کا خیال، عمل، صحت، تعلقات اور اس کے معاملات اور پھر زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اور یہی چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتی ہے۔ لہٰذا صحت کے بارے میں اپنے جذبات اور محسوسات کو کنٹرول کر کے آپ نہ صرف اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے جسم میں موجود کسی بھی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ من گھڑت اور خیالی بات نہیں، بلکہ اسے آپ خود بھی آزما سکتے ہیں۔ بابائے انگریزی ادویات ہپوکریٹس کے مطابق کسی بھی بیماری سے شفا یابی کے حقیقی عناصر قدرتی طور پر ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جیسی نیت اور یقین ویسا مقدر۔ یہ یقینی بات ہے کہ انسان جس کسی چیز کے بارے میں جیسے یقین، خیال و گمان رکھتا ہے ویسا ہی صلہ پاتا ہے، جبکہ یہ عجیب بات ہے کہ صحت سے متعلق لوگوں کے مثبت خیالات کی نسبت بیماریوں سے متعلق ناگوار اور خطرناک خیالات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ خیال وہم ضعیف الاعتقادی اور خام خیالی ہوتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا ڈر، خوف انہیں اس قسم کے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اپنا زور اور کوشش اپنی صحت کو برقرار رکھنے سے زیادہ بیماریوں سے بچنے کی طرف لگاتے ہیں۔ ذاتی بیماریوں کی شرح جسمانی بیماریوں کی نسبت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ریسرچ کے مطابق دنیا میں جسمانی مریضوں کی نسبت نفسیاتی مریض زیادہ پائے جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں مریض ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں فلاں امراض لاحق ہیں، حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دلچسپ حقیقت ہے، آپ خود کو جانیں کہ صحت سے متعلق آپ کے مثبت احساس و خیالات زیادہ ہیں یا بیماری سے متعلق منفی احساسات اور خیالات۔ آپ عمر بھر صحت مند رہنے کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی ناگزیریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ زندگی بھر آپ کا صحت مند رہنا ناممکن اور عمر کے ڈھلنے کے ساتھ جسم کا کمزور ہونا اور بیماریوں کا لگنا یقینی ہے، تو پھر تیار رہیے، کیونکہ قانون کشش آپ کے جذبات، خیالات اور احساسات کو آپ کی طرف لوٹائے گا اور آپ کا جسم ان بیماریوں کا لازمی شکار ہو جائے گا جس کو آپ یقینی سمجھتے ہیں۔ یقین کے مطابق ہی آپ کی بیماریوں سے شفا یابی ممکن ہے اور عمر بھر صحت یابی رہنا بھی۔ یقین اور اعتماد کا صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک حیران کن تجربہ۔ مریضوں کے 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو پلاسبو یعنی وہ دوا جو نفسیاتی اثرات کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اصلی گولیاں اور کیپسول وغیرہ دیے گئے، جبکہ مریضوں کے دوسرے گروپ کو چینی سے بنی ہوئی گولیاں اور کیپسول دیے گئے۔ لیکن مریضوں کے ان دونوں گروپوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو اصلی دوا دی گئی ہے اور کس کو جھوٹ موٹ کی دوا۔ جس وقت اس علاج کا دورانیہ مکمل ہوا تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کے حیران کن نتائج برآمد ہوئے، کیونکہ جس گروپ کو نقلی دوا دی گئی تھی اس کی صحت کی بحالی بہت جلد ہونا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس گروپ کے مریضوں میں امراض کی علامت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی دوا تو نقلی تھی لیکن دوا پر یقین اور اعتماد پکا تھا۔ یقین کے بغیر شفا یابی بھی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آج کل بیماریوں میں اضافہ اسی لیے بڑھ رہا ہے۔ ایک وجہ تو لوگوں کا متوازن غذا استعمال نہ کرنا ہے، دوسری اہم وجہ ناقص یا ملاوٹ شدہ غذاؤں کی وجہ سے بیماریوں سے محفوظ نہ رہنے کا ان کا غلط خیال و گمان بھی۔ ہر کوئی اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے، یہ ہمارے اللہ کا فرمان بھی ہے اور ہمیں نیک گمان رکھنے کا حکم بھی۔ ماہر نفسیات تھامس کٹکو کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ کے خیالات اور احساسات آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے ذہنی خیالات اور جسمانی اعضاء باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گندھ جاتے ہیں کہ ان میں تفریق کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کئی بار کیا ہوگا کہ آپ کی سوچ اکثر حقیقت بن کر آپ کے سامنے
آ کھڑی ہوتی ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق آپ کی سوچ یا زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کے ذریعے جسم کے خلیاتی نظام کو پیغام ارسال ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہدایت کے پابند ہیں۔ پھر آپ کی سوچ یا الفاظ کے مطابق تمام خلیے اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ کو نتائج مل جاتا ہے۔ بیماریوں سے کیسے جان چھڑائیں؟ اپنے جسم کے ہر عضو کے بارے میں ایک پرفیکٹ امیج قائم کر لیں۔ کسی بھی قسم کی بیماریوں کا سایہ تک آپ کے جسم پر نہیں پڑے گا۔ معروف مصنف فرویڈ جذبات اور احساسات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے رشتے، صحت، تعلقات، معاش اور زندگی کے ہر شعبوں میں گہرا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر شے کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو اپنی جیسی فریکوینسی والی اشیاء کو کھینچ کر اپنی جانب لاتی ہے۔ مثبت شے کی مثبت فریکوینسی اور منفی چیزوں کی حامل اشیاء کی منفی فریکوینسی۔ اچھی اور خوشگوار سوچ اپنی جیسی کو کشش کر کے آپ کے پاس لاتی ہے۔ تبھی آپ کی زندگی میں اچھے واقعات اور اچھے مواقع آتے ہیں، اور ناگوار اور منفی سوچ اپنی کشش سے آپ کی زندگی مزید ناگواریت سے بھر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو خوش قسمت سمجھنے والے شخص کی زندگی میں فراوانی اور خوشحالی بڑھتی جاتی ہے، جبکہ بد نصیب تصور کرنے والے انسان کی زندگی تنگ اور مشکل ترین بن جاتی ہے۔ مالک کائنات خود انسان سے فرماتا ہے، میں گمان کے مطابق دیتا ہوں، لہٰذا جب کبھی آپ اپنا کسی بھی قسم کا ٹیسٹ یا چیک اپ کروا رہے ہوں تو اس دوران آپ کے احساسات و جذبات نہایت مثبت اور خوشگوار ہوں، یعنی آپ کا یہ یقین ہو کہ آپ بالکل ٹھیک اور تندرست ہیں یا آپ تیزی سے بحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ قانون کشش کے مطابق آپ کے ٹیسٹ اور چیک اپ کے نتائج کا آپ کے جذبات اور احساسات کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق نتائج نہ پائیں تو پھر نتائج مثبت اور بیماری سے بچنے کی واحد صورت اس میں ہے کہ آپ اپنا یقین صحت کے بارے میں جلد از جلد مثبت کر لیجئے۔ بیماری کے بجائے اچھی اور خوشگوار صحت کا تصور کیجئے۔ بقول معروف مصنف فرینسس ایل فورڈم، اپنے مرض کے خیالات کو نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر مسلط مت ہونے دیں، بلکہ اس مرض کے تصور کو بھی اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیں۔ صرف صحت و طاقت کے بارے میں سوچیں، بالآخر ایک دن آپ انہیں پا ہی لیں گے۔